بات اس کی مانے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر امام حنیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے نا حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا۔ امام حنیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے؟ ہر چیز آپ نے ان کی طرف منسوخ خود سے کی بھی ہے۔ مرزا جہلمی فقہ حنفی کی دشمنی اور مخالفت میں اس قدر بدمست ہو چکا ہے کہ جو اعتراضات منکرین حدیث اور حدیث کی کتابوں کے اوپر کرتے ہیں وہی اعتراضات مرزا جہلمی فقہ حنفی کے اوپر کر رہا ہے۔ ابھی ایک بیان اپلوڈ کیا ہے مرزا جہلمی نے کہ امام ابو حنیفہ پرانے امام یا امام بخاری، اور اس کلپ میں مرزا جہلمی نے ایک سوال خود اپنی طرف سے بنایا یا کسی نے لکھ کے دیا، اللہ عالم۔ مرزا جہلمی اس سوال کو پڑھ کے جواب دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فقہ کے چاروں امام ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بیان کر دیں، یہ سوال تھا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مرزا جہلمی بیٹھا اور کہتا جی کہ اس طرح کے جو لوگ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کرتے ہیں یا آپ کے سوالات ذہن میں بناتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ پرانے امام ہیں 150 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہ مانیں، امام بخاری کی بات کو بھی نہ مانیں، آپ اس کی بات کو مانیں جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ اب یہ ایک جملہ بڑا خوشنما جملہ ہے کہ حضور کی بات کو مانا جائے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں سے لینی ہے؟ ظاہر ہے ہم نے ڈائریکٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سنی، یا ہم حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ تو موجود نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تو ہمیں کوئی بات نہیں بتائی۔ ہمیں تو رسول اللہ کی بات جو ہے وہ اماموں کے ذریعے پہنچی ہے، اماموں کو راویوں کے ذریعے بات پہنچی اور ہم تک اماموں کے ذریعے بات پہنچی۔ اب حضور کی جب حدیث آئے گی تو وہ آئی ہے راویوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو جب ہم نے لینا ہے تو پہلے راویوں کو چیک کرنا ہے، حدیث کو دیکھنا کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں، یہ وہ پرانا عمل تو بیان نہیں ہوا اس حدیث میں، ناسخ اور منسوخ کا فرق کرنا ہے، راجح اور مرجوح کا فرق کرنا ہے، یہ حدیث جو ہے محدثین اور فقہا کے نزدیک قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں، اس کا فرق کرنا ہے۔ پھر حدیث کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ان الفاظ کی تشریح کیا ہے، ان کی صحیح فقہ کیا ہے، اس کو ہم نے لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ اس کو ہم نے امام مجتہد سے لینا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی یہ فقہ اور اس کی یہ تشریح بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی بات اور ہے اور امام ابو حنیفہ ان کے مقابلے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے فرمان کی یہ تشریح کر رہے ہیں، حضور کی حدیث کی یہ فقہ بیان کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ امت کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی فقہ اور حدیث کی سمجھ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی نقل کیا جلد نمبر 6 میں، اور تذکرۃ الحفاظ ان کی یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، دونوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول پیش کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں حدیث کی سمجھ میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، اور حدیث کی جو فقہ اور سمجھ ہے یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے علوم حدیث کا۔ یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث امام حاکم نیشاپوری کی، اس کے صفحہ نمبر 79 پہ امام حاکم لکھتے ہیں معرفت فقہ الحدیث اذ ہوا ثمرۃ ہذہ العلوم، علوم حدیث کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ حدیث کی فقہ کی پہچان ہے، وبہ قوام الشریعہ، اور اسی کے ساتھ شریعت قائم ہے۔ حدیث کی صحیح جو فقہ اور سمجھ ہے امام حاکم نے اس بات کو بیان کیا، اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 453 پر لکھتے ہیں
اما الفقہ والتدقیق فی الرأی وغوامدہ، بہرحال حدیث کی فقہ اور اس کی غوامد یعنی باریکیاں اور اس کی گہرائی فإلیہ المنتہی، امام ابو حنیفہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، والناس علیہ عیال فی ذالک، اور لوگ فقہ میں حدیث کی سمجھ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال بچے ہیں۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 460 ہے سیر اعلام النبلاء کا، اس کی جلد نمبر 6 کا، لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابو حنیفہ افقہ الناس، امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے، حدیث کی سمجھ رکھنے والے تھے۔ اور امام شافعی فرماتے الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ تھا، لوگ تو امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں حدیث کی فقہ اور حدیث کی سمجھ میں۔ اور امام ذہبی آگے لکھتے ہیں الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، حدیث کی فقہ اور اس کی باریکیاں، اس کی امامت میں تو امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، اور یہ وہ امر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حفاظ حدیث میں سے اس درجے کے امام ہیں کہ جب حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر امام ابو حنیفہ کا تذکرہ لکھا، ذکر کیا، تو لکھا ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق، امام ابو حنیفہ کون ہے؟ امام اعظم ہیں اور عراق کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حدیث کی فقہ اور سمجھ کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں 990 نمبر حدیث کے تحت ایک حدیث کے تحت لکھا کہ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی فقہ اور سمجھ میں فقہا نے یہی کہا ہے وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور فقہا وہ حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جہاں بات آتی ہے حدیث کی فقہ اور سمجھ کی تو ہم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیقات کو فالو کرتے ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث کے اندر کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کون سی کتابیں امت کے حوالے کی ہیں، یہ سارا کچھ کہتا ہے جی انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی طرف سے منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ اعتراض منکرین حدیث کا اعتراض ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے 200-300 سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہی بات مرزا جلمی والی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث کی کوئی کتاب لے کے امت کے حوالے کر جاتے تو جھگڑے ختم ہو جاتا۔ اب مرزا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جن اماموں نے حدیث کی کتابیں امت کے حوالے لے کے کی ہیں تو کیا امت سے جھگڑا ختم ہو گیا؟ امام مالک کی کتاب موجود ہے، امام شافعی کی کتاب موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب موجود ہے، تو کیا امت میں جھگڑا ختم ہو گیا؟ دیگر ائمہ محدثین کی کتابیں جو موجود ہیں تو کیا جھگڑا ختم ہو گیا؟ یہ تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لے کر کوئی کتاب حدیث کی امت کے حوالے نہیں کی، تو یہ تو بعد کی کتابیں ہیں، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں 200-300 سال بعد، تو کیا منکرین حدیث کو کیا جواب دو گے تم؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہ خلفائے راشدین نے کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے، نہ اس وقت جتنی حدیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ کسی صحابی کی لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بعد کے امت کے اماموں نے لکھی ہیں، یہ تو روایتیں جو ہے وہ 200-300 سال بعد جمع ہوئی ہیں، تو یہ تو ان کا اعتراض ہے۔ اور پھر جو بڑے بڑے ائمہ امت کے بڑے بڑے امام ہیں، یہ کہتا ہے جی کہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم کس امام کو مانتے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ نے پوچھا تسی کہڑے امام نو مننے ہیں، ساڈے اسٹوڈنٹ کہندے نے امام حسین نو۔ ہاں آؤ نا ہن، نہیں وہ چار جڑے امام نے، چار اماماں دی کہ تو شے ہی کوئی نہیں امام حسین دے مقابلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کتاب لے کے امت کے حوالے کیا اس کتاب کا نام بتاؤ۔ امام حسین سے لے کر امام مولا علی تک، مولا علی سے سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کسی ایک صحابی کی کوئی کتاب دنیا جہان میں اس وقت جو موجود ہے وہ کتاب اپنے ٹیبل پہ رکھو اور بتاؤ کہ یہ صحابی رسول نے کتاب لے کے امت کے حوالے کی ہے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوائنٹ آف ویو، ان کا موقف، ان کے فتاوے ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ بھائی ہم تک وہ فتاوے پہنچے ہیں راویوں کے ذریعے، مولا علی کے فتوے، عثمان غنی کے فتوے، سیدنا عمر فاروق کے فتوے، سیدنا صدیق اکبر کے فتوے ہم تک پہنچے ہیں امت تک راویوں کے ذریعے، جبکہ کتابیں لکھی گئی 200-300 سال بعد۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے ہم تک پہنچے ہیں خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابوں کے ذریعے، اور ان کے شاگردوں کی ڈائریکٹ، جو ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں نے جو فتوے امام ابو حنیفہ کے لکھے وہ امت تک پہنچے ہیں، ہم تک اس طریقے سے پہنچے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ سے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی، تو بھئی اپنے ہاتھ سے تو صدیق اکبر نے بھی کوئی نہیں لکھی، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، کسی صحابی کی کوئی کتاب دکھاؤ، تو کیا ان کے فتووں کا انکار کر دیا جائے گا؟ ان کی فقہ کا انکار کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جہاں تک کتاب کی بات ہے تو بحمد تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، جن میں سے سر فہرست امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے کتاب الآثار۔ یہ کتاب کتاب الآثار ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی المتوفیٰ 189 ہجری 189 ہجری میں فوت ہونے والے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مرویات کو جمع کیا، اور ابھی امام بخاری مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مرویات کو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ نہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مرویات کو جمع کیا اور کتابی شکل ان کو دی، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے احادیث کی جو فقہ بیان کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کو انہوں نے باقاعدہ لکھا۔ فقہ حنفی کے محرر ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی 13 جلدوں میں کتاب ہے جس کو کتاب المبسوط اور کتاب الاصل کہا جاتا ہے۔ 13 جلدوں میں ہزاروں احادیث اور ہزاروں مسائل کا مجموعہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ کی کتاب کتاب الاصل، کتاب المبسوط کے نام سے۔ یہ دوسری کتاب ہے کتاب الحجہ۔ یہ کتاب الحجہ یہ 4 جلدوں میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کو انہوں نے جمع کیا۔ یہ ہے الجامع الکبیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کو جمع کیا امام محمد بن حسن شیبانی نے۔ یہ ہے السیر الصغیر، 3 جلدوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کو جمع کیا۔ یہ ہے الجامع الصغیر، امام ابو حنیفہ کی فقہ کو انہوں نے جمع کیا۔ یہ ہے زیادت الزیادات، اور اس کے علاوہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم المتوفیٰ 182 ہجری کی کتاب کتاب الآثار۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب الوصیہ، یہ ہے امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج، اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسانید کا مکمل مجموعہ جو کہ 20 جلدوں میں ہزاروں احادیث طیبات کے اوپر مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ 20 جلدوں میں ہزاروں جو احادیث، یہ تمام جتنی مسانید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مروی تھی وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ جمع کر دی گئی۔ تو ہزاروں احادیث اور ہزاروں مسائل کا مجموعہ یہ بحمد تعالیٰ تقریباً 50 کے قریب مکمل جلدیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خود اپنی اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ المتوفیٰ 182 ہجری اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ المتوفیٰ 189 ہجری، یہ ان کی مکمل کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اور مرزا کہتا ہے جی کہ وہ کتابیں لے کے چلے جاتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دور میں جو تصنیف و تالیف کا آئمہ محدثین کا طریقہ کار تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کتاب لکھی اور کتاب کو لکھنے کے بعد پریس پہ دیا اور کتاب چھپ کے آگے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ آئمہ محدثین احادیث کو بیان کرتے تھے اور ان کے شاگرد احادیث کو املا کر لیتے تھے، ان کو املا کرواتے تھے، لکھوا دیتے تھے اور وہ لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا، اور اسی طریقہ کار سے کتابیں آگے امت تک پہنچی۔ آپ کتب احادیث کو دیکھ لیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیں وہ اسی طریقے سے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری،
اس وقت جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اور مرزا جیلمی کے ٹیبل کے اوپر جو صحیح بخاری پڑی ہوتی ہے، یہ میرا چیلنج ہے مرزا جیلمی کو، اور مرزا جیلمی کے جتنے فالورز ہیں، مرزا جیلمی سے وہ کہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی وہ کتاب لے کے آؤ جو امام بخاری نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ یہ جو ٹیبل میں مرزا جیلمی کا نسخہ پڑا ہوا ہے، یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد نے لکھا ہے، جن کا نام ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری، جو فوت ہوئے ہیں 320 ہجری میں۔ یہ امام بخاری کے شاگرد نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اور یہ نسخہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہی نہیں ہے؟ اگر یہی طریقہ کار ہے پرکھنے کا، بھائی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ محدثین احادیث کو لکھواتے تھے اور ان کے شاگرد احادیث کو لکھ لیتے تھے، یا محدثین اور جو فقہا ہیں، فقہا نے جو احادیث کی فقہ کو بیان کیا، پھر وہ فقہ ان کے شاگرد لکھ لیتے تھے، اور وہ کبھی اس امام کے نام سے چھپتی تھی، آگے چلتی تھی، یا پھر جو لکھنے والا ہوتا تھا اس کے نام کے اوپر وہ کتاب آگے پبلش ہو کے اور آگے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے صحیح بخاری، یہ امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفہ 320 ہجری نے لکھی۔ امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی، یہ ان کے کتاب شاگرد محبوبی سے نقل ہو کے آئی۔ امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، ان کے تقریباً 35 کے قریب شاگردوں نے اس کتاب کو لکھا، جن میں سے مشہور 3 نسخے ہیں، نسخہ ابن داسا، نسخہ ابن العرابی اور نسخہ لؤلؤی، یہ 3 نسخے مشہور ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ کی کتاب سنن نسائی، یہ ان کے شاگرد ابو بکر ابن السنی نے لکھی، اور یہ لکھ کے پوری دنیا میں کتاب کو پھیلایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب الموطا، امام مالک کے کئی شاگردوں نے لکھی، جن میں سے ایک شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، انہوں نے موطا کے ایک نسخے کو لکھا، اور اس کے علاوہ دیگر نسخے جو ہے نا وہ لکھے گئے۔ اور جہاں تک میں نے کہا کہ یہ جو صحیح بخاری کا اس وقت ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہوں صحیح بخاری ہی سے۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2475 ہے، 2475 نمبر حدیث آپ نکال لیں۔ 2475 نمبر حدیث کے متن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، قال الفربری، فربری نے کہا۔ یہ فربری کون ہے؟ یہ امام بخاری کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، یہ 320 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں وجدت بخط ابی جعفر، میں نے ابو جعفر یعنی امام بخاری کے جو وراق اور کاتب منشی تھے ان کے خط میں لکھا ہوا پایا، قال ابو عبداللہ، کہ امام بخاری نے یہ کہا، تفسیرہ ان ینزع منہ یرید الایمان، کہ یہ جو حدیث کی تفسیر امام بخاری نے کی ہے وہ یہ ہے، یہ میں نے امام بخاری کے کاتب اور منشی ابو جعفر کے خط میں لکھا ہوا دیکھا۔ جو لکھا ہوا دیکھا تھا فربری نے 2475 نمبر حدیث کے تحت اس کو درج کر دیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث کا صحیح بخاری کا نسخہ ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد فربری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیے، صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے 5015، قال ابو عبداللہ عن ابراہیم مرسل وعن الضحاک المشرقی مسند۔ یہ الفاظ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد علامہ فربری المتوفہ 320 ہجری کے ہیں۔ ایک اور نسخہ میرے پاس صحیح بخاری کا ہے، اس کو نسخہ سلطانیہ یا نسخہ یونینی کہتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 23 پر یہ الفاظ موجود ہے، اخبرنا محمد بن یوسف الفربری وحدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، کہ ہمیں خبر دی محمد بن یوسف فربری نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے علاوہ آپ اسلام 360 وہابیوں کی ایپ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ روایت نمبر 5015 نکال لیں۔ 5015 نمبر روایت کے نیچے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ نہیں محمد بن یوسف فربری نے بیان کیا کہ میں نے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کاتب ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم نخعی کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقطع ہے۔ تو یہ ساری جو عبارت ہے یہ باقاعدہ اسلام 360 ایپ میں 5015 نمبر روایت کے تحت اس نے یہ نقل کی ہے۔
تو ان تمام حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کا اس وقت نسخہ ہے یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطرح الفریبری کا ہے۔ تو اس انداز سے محدثین اور فقہاء وہ اپنے شاگردوں کو کتابیں لکھواتے تھے، اور ان کے شاگرد کتابیں لکھ کے اور ان کی جو فقہی جو ان کے مسائل ہیں ان کو لے کے آگے اس کو پبلش کرتے تھے۔ اب مرزا جرمی کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اگر کوئی کتاب لکھ جاتے ہیں حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تو باقی ائمہ نے لکھی ہیں تو کیا جھگڑا ختم ہو گیا؟ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں، کتاب الآثار موجود ہے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ باقاعدہ 20 جلدوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مسانید ہے وہ ساری کی ساری مکمل طور پہ یہ جمع ہو کے چھپ چکی ہیں۔ پھر اسی گفتگو میں مرزا جرمی نے اپنے فالورز کے اوپر اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے یہ بات بھی کی کہ یہ جو مولوی ہیں نا میرے سامنے آئے تو میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، میں آئیں گے میرے پاس میں ان سے پوچھوں گا کہ المعجم الکبیر للطبرانی میں کتنی حدیثیں ہیں، مجموع الزوائد میں کتنی حدیثیں ہیں، اس کا مصنف کا نام کیا ہے؟ اور کہتا جی کہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ میرے سامنے مفتی منیب صاحب آ جائے تو وہ بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا، میں نے شروع ہو جانا ہے، میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانی کی نہیں ہے روایتاں نے 10 مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گیڑیاں ہونی نہ مفتی تقی عثمانی نے۔ تقی عثمانی سے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، میں ان سے پوچھوں گا۔ اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ ایک اہل حدیث عالم میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ذرا جملہ سن لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر۔ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کا نام ابو بکر ہے۔ اب یہاں مرزا جیلمی کی آپ جہالت کا اندازہ کریں کہ مصنف کو مصنف بول رہا ہے اور جو نام اس کے مصنف کا بتایا وہ نام بھی غلط بتایا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ مصنف اور مصنف میں فرق کیا ہے۔ مصنف اور مصنف یہ دو الگ الگ صیغے ہیں، ایک اس میں فاعل کا اور ایک اس میں مفعول کا۔ باب تفعیل سے صنف یصنف تصنیفا فهو مصنف وصنف یصنف تصنیفا فذاک مصنف۔ اب باب تفعیل سے مصنف یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا مطلب ہے تصنیف کرنے والا، اور باب تفعیل سے مصنف اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جس کو تصنیف کیا گیا، جو لکھی گئی کتاب ہے اس کو مصنف کہتے ہیں اور جو لکھنے والا ہے اس کو مصنف کہتے ہیں۔ مرزا جلمی کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے، اور عربی آنے کا یہ حال اور عالم ہے کہ مرزا اس میں مفعول کے صیغے کو، اس میں فاعل کے صیغے کو مفعول پڑھ رہا ہے، فاعل کے صیغے کو مفعول بنا کے پڑھ رہا ہے، مصنف کو مصنف بنا کے پیش کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ایک تو مصنف کو مصنف بولا اور پھر دوسرا ابو بکر، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، جس طرح مولا علی کی کنیت ابو الحسن ہے، نام ان کا علی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو القاسم حضور کا نام نہیں ہے، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے۔ تو امام جو مشہور ابن ابی شیبہ ہیں ان کا ابو بکر نام نہیں ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ ہے۔ جو جہالت کسی دوسرے کی ثابت کر رہا ہے وہ مرزا جرمی کی اپنی جہالت ثابت ہو رہی ہے، اور دوست جمانے کے لیے اور علمی روب جاڑنے کے لیے اپنے فالورز کے سامنے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا اس طرح کی چیزیں اوٹ پٹانگ مارتا رہتا ہے۔